بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے کافی دیر سے چھت پہ کھڑے چاند کا انتظار کر رہے تھے۔ 29 کا چاند دیکھنے کا ویسے ہی اپنا ایک مزہ ہے، کیونکہ اس میں کی جو ایکسائٹمنٹ اور خوشی ہوتی ہے نا، وہ الگ سے ہی نظر آتی ہے۔ بچے تھوڑی دیر کھڑے رہے، اچانک علی نے چلا کے کہا، دیکھو وہ دیکھو چاند۔ سب بچوں نے زور سے شور مچایا، کہاں کہاں کہاں؟ علی نے کہا، وہ دیکھو میرے ہاتھ کی سمت میں۔ پھر آخر تمام بچوں کو چاند نظر آ ہی گیا اور وہ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اچانک عمر نے سوال کیا، علی کیا دنیا کے تمام ممالک میں چاند دیکھ کے روزہ رکھا جائے گا؟ علی نے کہا، عمر دنیا کے جتنے ممالک میں آج چاند نظر آیا ہے وہ کل روزہ رکھیں گے، اور جنہوں نے آج نہیں دیکھا وہ کل چاند دیکھ کے روزہ رکھیں گے۔ اور روزے کا تعلق بھی چاند کے دکھنے سے ہی ہے، اور چاند کے دکھنے پر ہی روزے ختم کیے جاتے ہیں، اس لیے چاند کا نظر آنا ضروری ہے۔ چلو ٹھیک ہے، کہہ کر علی نے کہا، چاند دیکھنے کی دعا پڑھ لیں۔ اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ اور اس کا ترجمہ کچھ یہ ہے، اے اللہ، اسے تو ہمارے اوپر برکت اور ایمان اور سلامت اور اسلام کے ساتھ اور ان اعمال کی توفیق کے ساتھ نکلا ہوا رکھ جو تجھے پسند ہیں اور جن سے تو راضی ہے۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ بچے فوراً نیچے اتر آئے اور آتے ہی انہوں نے سب کو سلام کیا۔ ابو تلاوت کر رہے تھے، دادا اور دادی بھی کتاب پڑھ رہے تھے، کوئی نہ کوئی اسلامی کتاب بھی پڑھی جا رہی تھی۔ امی بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ فاطمہ کو کل روزہ رکھنا تھا، اسی وجہ سے امی نے کہا سب بچے نماز پڑھیں اور سو جائیں کیونکہ سحری میں جلدی اٹھنا ہے۔ فاطمہ کی خوشی تو دیکھنے لائق تھی، کیونکہ اگر سونے میں دیر ہوئی تو سحری میں آنکھ نہیں کھلے گی۔ بچوں نے نماز ادا کی اور دعا مانگی اور پھر سونے کے لیے چلے گئے۔ جلدی سوئیں گے تو سحری میں اٹھنا بھی آسان رہے گا۔ سحری میں آ کر امی نے بچوں کو اٹھانا شروع کیا کہ چلو بیٹا، سحر کا ٹائم ہو گیا ہے، اور آج کیونکہ فاطمہ نے پہلا روزہ رکھنا ہے اس لیے امی نے تھوڑی جلدی ہی اٹھا دیا کہ آرام سے اچھے سے سحری کر سکیں۔ سب دسترخوان پہ سحری کرنے بیٹھ گئے اور بہت اطمینان اور آرام کے ساتھ سحری کی۔ ہلکا پھلکا مذاق بھی چلتا رہا کہ فاطمہ پہ نظر رکھنا، دیکھو وہ چھپ کے کھائے نہ۔ یہ سن کر سب ہنس دیے، لیکن فاطمہ نے کہا، جی نہیں، میں کچھ نہیں کھاؤں گی۔ سحری کے بعد بچے تھوڑی دیر کے لیے سونے چلے۔ آج بچوں کو تھوڑی ہی دیر کھیلنے کی اجازت تھی کیونکہ روزہ تھا، روزے میں زیادہ کھیلنا اچھا بھی نہیں، اور دوسری بات کہ وقت زیادہ سے زیادہ عبادت میں ہی گزارا جائے تو اصل روزے کا مقصد حاصل ہوتا ہے۔ اور اس طرح بچوں نے دن کا بیشتر حصہ نماز اور قرآن پڑھتے ہوئے ہی گزارا۔ شام کے وقت جب امی افطار بنا رہی تھیں تو امی کے ساتھ فاطمہ کی بڑی کزن نے بھی ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ افطار وغیرہ سے فارغ ہو کے سب کچن سے باہر آ گئے اور فاطمہ کی کزن جو نماز کی ادا کے لیے جا رہی تھی، اتنے میں فاطمہ کو اپنے پاس آتے ہوئے دیکھا جو کہ بڑی گھبرائی ہوئی حالت میں آ رہی تھی۔ فاطمہ بڑی گھبراتی ہوئی آئی اور آتے ہی کہا، آپی میری ذرا بات تو سنیں۔ فاطمہ کی کزن نے کہا، فاطمہ کیا ہو گیا، کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ فاطمہ نے کہا، آپی میں نے غلطی سے ایک چھوٹا سا پھل کا ٹکڑا اٹھا کے کھا لیا ہے، اب کیا میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے؟ کیا میرا روزہ نہیں ہوگا؟ فاطمہ روحانسی انداز میں کہنے لگی، ہاں آپی میرا تو روزہ نہیں ہوا نا، کیونکہ کچھ کھانے سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تب فاطمہ کو اس کی آپی نے سمجھایا، نہیں فاطمہ، اگر ہم بھول کے کچھ کھا لیں تو ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس میں تمہیں ایک حدیث سناتی ہوں۔ سنن نبی داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے کی حالت میں جو شخص بھول کر کچھ کھا پی لے تو وہ اپنا روزہ پورا کر لے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی بیٹھا ہوں، اب کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اللہ نے کھلایا پلایا ہے تو فاطمہ میری بہن، تم نے کچھ بھی جان کے نہیں کھایا، اس لیے اطمینان رکھو اور اپنا روزہ پورا کرو۔ چلو باہر چلتے ہیں، مہمان بھی آ گئے ہیں اور آج تو تمہیں تحائف بھی بہت ملیں گے، دیکھتے ہیں کیا کیا تحائف ملتے ہیں۔ بچے پہلے سے ہی اس روم میں موجود تھے اور سب ایک دوسرے سے مذاق کر رہے تھے۔ سب نے فاطمہ سے کچھ چھیڑا، فاطمہ تم نے کچھ کھایا تو نہیں نا؟ فاطمہ روحانسی ہونے لگی تو آپی نے فوراً سے کہا، نہیں بھائی وہ کیوں کھائے گی، وہ تو بہت اچھی بچی ہے۔
امی نے سب بچوں کو آواز دی کہ آ جائیں اور افطار کے وقت دعا مانگیں، کیونکہ افطار کے وقت مانگی گئی دعا سب بچوں نے دعائیں مانگی، اور دادا نے خاص طور پہ کہا کہ ہر کوئی اللہ سے یہ ضرور مانگے کہ اللہ ہماری زندگی کو صالح ایمان پر رکھے اور صالح ایمان پہ ہی خاتمہ فرمائے۔ جو ہی اذان کی آواز آئی، روزہ کھولا گیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا گیا۔ روزے کے بعد پڑھی جانے والی دعا پڑھی گئی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے: ذہب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو ثواب مل گیا۔ سنن نبی داؤد 2357۔ اس طرح فاطمہ نے اپنا آج کا پورا روزہ مکمل کیا اور بہت زیادہ خوش ہوئی کہ آج اس نے نئی باتیں بھی سیکھیں اور آپ نے بھی سیکھی۔ تو پیارے بچوں، میرا اصل مقصد ہوتا ہے کہ اپنی ویڈیو میں آپ کو قرآن و حدیث سے ہی جڑی باتیں بتاؤں اور سمجھاؤں۔ اگر میری کوشش آپ کو پسند آتی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری حوصلہ افزائی کیجئے۔ اللہ حافظ۔